السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آ گئی ہے عید کی کلیکشن آ گئی ہے۔ تو لیڈیز کے لیے یہ ایک بڑا ہی انجوائمنٹ کا مومنٹ ہوتا ہے۔ عید آ رہی ہے، ہم لوگوں نے کپڑے شپڑے سلوانے ہیں، اس کے لیے ہماری تیاریاں ابھی سے ہیں۔ حالانکہ موسم یہاں پہ اتنا نہیں بدلا ہے، لیکن پھر بھی عید پہ یہ ہے کہ کافی موسم بہتر ہوگا، یا پھر آپ کو مڈ سیزن کے کپڑے چلیں گے یا پھر لون کے۔ تو میں بھی یہاں پہ اپنے کپڑے نکال لائی تھی لاسٹ ایئر۔ میری عادت ہے کہ تھوڑے بہت کپڑے میں لے کے رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اب عید ذرا جلدی آ جاتی ہے، تو اس وقت ہماری لون وغیرہ کتنی شاپنگ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہاں پہ میں کپڑے نکالوں گی، اپنا شیلنگ وغیرہ کروں گی، تو پھر یہ ہے کہ سلوانے کے لیے دے دوں گی۔ رمضان میں اتنا درسنوں کے چکر وکر نہیں لگائے جاتے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرا سوٹ ہے، یہ اسپیشل ملتانی سوٹ ہے، ہاتھ کی کڑھائی ہوئی ہوئی۔ یہ میں ملتان سے لے کے آئی تھی۔ یہ ہینڈ میڈ ڈریسز ہوتے ہیں۔ میاں جی کے بھی کپڑے نکالے ہیں، لیکن ان کا تو جی صاف جواب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عید شید نہیں ہے، پرانے کپڑے بہت زیادہ پڑے ہیں، تو ہم تو وہی پہنیں گے۔ لیکن میں نے پھر بھی ان کے 4-5 سوٹ رکھے ہوتے ہیں لے کے، تو یہاں پہ 2-3 نکالے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی سلنے کے لیے دے دیں، کیونکہ رمضان میں پھر وہ بہانے لگاتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں نہیں سلواؤں گا، رمضان میں تو مجھ سے جایا ہی نہیں جاتا۔ تو اس طرح کی ہماری چلتی رہتی ہے، اور وہ اس معاملے میں بہت سست ہیں۔ میں آ گئی تھی کچن میں اپنا کام میں نپٹا لوں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے آ کے چولہے وغیرہ کی صفائی کی ہے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ پہلے میں صفائی کر کے اور یہ کھانا وغیرہ بنانے کا پروسیس ساتھ میں شروع کر دیتی ہوں، تاکہ یہ میرا کھانا بھی بن جائے، ٹھیک ہے نا، صفائی ہو جائے اور ساتھ میں کھانا وغیرہ بھی بن جائے۔ تو یہاں پہ آج میں بنانے لگی ہوں جناب، میرا ارادہ تو کیا تھا اور وہ کیا ہی بن گیا، دیکھتے جائیں آپ لوگ۔ یہاں پہ میں نے سمپل سبزی بنانی تھی، گوبھی اور ساتھ میں گوشت میں نے نکالا تھا تھوڑا سا۔ بچوں کی اور ہسبینڈ کی چوائسیز اس حوالے سے کافی مختلف ہیں، اور میں بیچاری تو دونوں میں ایڈجسٹ کر جاتی ہوں۔ بچے کہتے ہیں سبزی نہیں کھانی اور ہسبینڈ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا۔ تو واقعی میرا تو یہ ہے کہ نہ ہی گوشت کھایا جاتا ہے زیادہ، نہ ہی سبزی کھائی جاتی، کوئی بھی چیز مجھ سے تو اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی۔ مثلاً کسی دن سبزی کھا لے، کسی دن ایسے گوشت کھا لے، تو میں نے گوبھی نکالی نا، میں نے کہا بچے چلیں اپنا گوشت کھا لیں گے اور ہسبینڈ کی بھی چوائس پوری ہو جائے گی، وہ زیادہ سبزیاں وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر میں گوشت ڈال کے اور یہ گوبھی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ لیکن ہوا کیا جی، ساتھ ساتھ میں اپنا یہ آٹا وغیرہ گوندنے کا بھی کام ساتھ چلا لیتی ہوں۔ آٹے کو تھوڑی دیر آپ رکھیں نا اس طرح، جیسے میں نمک شروع میں مکس کر کے اور اس کو تھوڑا سا گوندھ کے نا، جتنی دیر یہ کوکنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا میرے کوئی برتن وغیرہ ساتھ دھل رہے ہیں، تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سا نا آٹا گوندھ جاتا ہے۔ پلوشا ہیں ہماری، پلوشا کوکس ہیں، یقین کریں مجھے یہ بات پہلے پتہ تھی، لیکن ان کی یہ بات مجھے سمجھانے کا اتنا انداز اچھا لگا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا تھوڑا آٹے کو پہلے گھولا کریں۔ باقی ہم لوگ کرتے اس طرح، لیکن ہمیں اس بات کو بتانا نہیں آتا۔ تو جی بیٹی نے فرمائش کر دی کہ بریانی کھانی ہے، تو بریانی کے لیے میں نے دیکھا گوشت کام ہے، میں نے پھر اور نکالا ہے فریج سے۔ میں نے کہا چلا اتنی دیر یہ میلٹ ہوتا ہے تو میں آٹے کا کام کر لیتی ہوں۔ پیاز بھی اتنی دیر میں فرائی ہو گئی تھی۔ تو گوشت یہ ہے کہ بنا لیں گے، پھر سالن کا ناشتے وغیرہ میں ہی تھوڑا بہت چاہیے ہوگا، یا پھر شام کو اگر ہسبینڈ کھائیں گے تو۔ بچے تو یہ ہے کہ کچھ سویٹ کھا لی، دودھ وغیرہ لے لیا، یا کوئی اپنی مرضی کی چیز بنوا لیتے ہیں۔ ان کا رات کو میں روٹی کا اتنا فورس نہیں کرتی نا۔ دوپہر میں یہ ہے کہ ان پہ زیادہ میری ہوتی ہے کہ وہ لازمی کھائیں، حالانکہ شام میں یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن شام میں ان کو اتنی بھوک نہیں ہوتی ہے، تو وہ کھاتے نہیں ہیں بہت زیادہ۔ کھاتے ہیں لیکن مطلب میٹھی چیز کوئی کھا لی، کوئی سویٹ کھا لی، کوئی سنیک لے لیا، تو وہ اس طرح نا۔ تو پھر کھڑے ہو گئے ہیں جی، کھڑے ہو گئے ہیں تو سارے ہی کام اب تو ہوتے جائیں گے۔ چھوٹی بیٹی کے لیے بنانے لگی تھی یہ کسٹرڈ، بلکہ آپ لبی شیریں کہہ لیں اس کو، سوئیاں میں نے اس کے اندر ابالی تھی نا، بیچ میں میں نے پھر ڈال دیا کسٹرڈ، تو یہ اچھا لگتا ہے نا، اس سے تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ میں اس میں کریم وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ لبی شیریں کی میں نے ریسیپی دیکھی تھی، تو یہ بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نا عام کسٹرڈ کی نسبت۔ تو وہ ساتھ میں مجھے پڑ گیا جی وہ بریانی والا۔ تو یہاں پہ پھر گوشت بن رہا تھا اتنی دیر، باقی پھر چاول وغیرہ ابال رہی تھی میں ساتھ میں۔ تو یہ دیکھیں یہ گوشت میرا بن گیا۔ تو بریانی کی میں نے ایک ٹپ دیکھی تھی، کہیں پڑھی تھی، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، تو یہ واقعی یوزفل ٹپ ہے
کہ کبھی بھی بریانی کے سالن میں ٹماٹر کا پیسٹ نہیں ڈالا جاتا ہے، اور چاولوں کو پہلے سے ابال کے رکھا جاتا ہے۔ میں بریانی نا بہت کم بناتی ہوں کہ میرے جو چاول ہے نا وہ سیلا چاول نہیں ہے، اور میں اس کو مطلب ابالتے ہیں نا وہ فلی اتنے زیادہ اس طرح کھڑے کھڑے نہیں رہتے ہیں نا، تو یہ ہم نے اکٹھے ہی لیے ہیں، تو اس لیے پھر میں بریانی کو اوائڈ ہی کرتی ہوں۔ وہ کام اتنا بڑھ گیا کہ مجھے وہ لیمن وغیرہ ڈالنا یاد نہیں رہا، بعد میں یاد آیا ہے تو میں پہلے تھوڑے سے سالن میں مکس کر لیتی ہوں چاولوں کو، اور اوپر بس وائٹ چاول تھوڑے سے چھوڑ دیتی ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ بریانی کا ذرا لک اچھی آ جاتی ہے، اور اس طرح الگ سے چاول پھیکے پھیکے سے فیل نہیں ہوتے۔ ہاں جی، اپنے گھر کی بات ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے بنائیں، ایکسپرٹ لوگوں کی طرح بنائیں۔ تو یہاں پہ یہ ہسبینڈ کے لیے میں نے تھوڑا سا سالن نکال لیا تھا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے روٹی کھائیں، تو پھر میں نے گوبھی تو کٹنگ کی ہوئی تھی تو وہ بھی بنا دی ہے ساتھ میں نے کہا چلیں کچھ تو لگایا ہی جائے گا، نہیں تو ویسے تو سب نے بریانی ہی کھانی ہے۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ لبِ شیریں بھی بن رہا ہے، تو وہ پھر شام کو یہ ہے کہ بچے جیسے اسنیک کچھ مانگتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ٹائم ہے تو میٹھا بنا لوں میں، ورنہ میں اسکپ بھی کر دیتی ہوں، تھک جاتی ہوں بہت زیادہ۔ اگر نہ ٹائم ہو تو پھر نہیں بھی بناتی، تو پھر کوئی اور چیز میں نے ایسے رکھی ہوتی ہے انسٹنٹ سی بچوں کے لیے، بچے وہ کھا لیتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ دم وغیرہ میرا لگ گیا تھا، بچے شوق سے کھا لیں گے ماشاءاللہ، تو اور کیا چاہیے، پیرنٹس سارا کچھ کرتے ہیں اسی کام کے لیے کہ چلو یار بچے خوش ہو کے کھا لیں، لیکن یہ بچوں کی ہیبٹ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ روٹی سے بچے آج کل بہت زیادہ بھاگتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نے ان کو میں ایک ہیبٹ ان کی ڈیولپ کی ہے۔ جیسے کہ انڈیا کے لوگ نہیں چھوٹی چھوٹی روٹی کھاتے ہیں، اس میں چھوٹی پتلی پتلی روٹیاں بنا کے ان کے سامنے رکھتی ہوں، پھر یہ ایک دو کھا لیتے ہیں، اس طرح سمجھ لو جیسے ہماری تو بڑی روٹی ہوتی ہے نا، بچوں کو سے نہیں کھائی جاتی۔ تو کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو شام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ تسلی سے انسان نماز قرآن پڑھے اپنا، کیونکہ صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے کہ تسلی سے قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو یہاں پہ میں نے نیا قرآن پاک شروع کی ہے۔ آپ سب نے دعا کرنے میرے ابو کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو وہ پھر ان کا میں نے قرآن پاک شروع کیا، انشاءاللہ رمضان میں ان کی برسی آئے گی، تو یہ کہ قرآن پاک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں جی یہ اب یہ فری ٹائم ہے، اس میں ہم انجوائے کریں گے، چائے پئیں گے، اور اپنا موبائل جیسے یہ کچھ لمحات ہوتے ہیں میری زندگی میں عصر سے مغرب تک کے، اسپیشلی نا وہ میرے بڑے اچھے سکون کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ تو یہ تو اس ٹائم میں پہ یہ ہے بہت کہ زیادہ اپنا میں ریلیکس جو ٹائم بھی میرا کرتی ہوں فری نا، ٹائم بچوں کو گپ ہوتا ہے شپ یہ لگانا، یا میرا انجوائے بڑا سا کرنا، کام ہوتا ہے موبائل کپڑے دیکھنا، وغیرہ چائے فولڈ کرنے انجوائے کا۔ کرنا، یہ چھوٹے موٹے تو میرے اس جو ٹائم بھی پہ میں کام اپنے ہوتے ہیں نا فارغ والے جو سارے کام وہ ہوتے ہیں نا، میں اس ٹائم وہ پہ بیٹھے ہوئے کرتی ہوں۔ مطلب جو جس میں مجھے زیادہ موومنٹ نہ کرنی پڑے، کہ مطلب سارا دن تو انسان کی بھاگ دوڑ لگی ہی رہتی ہے، لیکن پھر بھی بیچ میں بچے جو ہے نا اپنا ٹوسٹ ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماما ہمیں تو پاپڑ کھانے ہیں، تو بیبی ہے نا میرا، تو اس کی میں چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ڈیولپ کر رہی ہوں اس کے لیے۔ جیسے کھانے کی عادت انسان بچوں کو ڈالتا ہے نا، تو یہ میں تھوڑے سے بنا کے نا پاپڑ جو ہوتے ہیں گھر کے اس کو دیتی ہوں، تو وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر چباتی رہتی ہے، اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ چیزوں کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اور بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ یقین کریں جو صحیح چیز ہوگی نا بچے اس کو منہ نہیں لگائیں گے، جو اس طرح کی تھوڑی ٹیسٹ والی چیز ہوگی، یا جس سے مطلب جو اس کو اچھی لگے گی نا، اب جیسے یہ لبِ شیریں میں نے بنایا تھا، بعد میں نے بچوں کو دیے، بڑے بچوں نے خوش ہو کے کھایا، لیکن چھوٹی نے اتنا خاص اس کو پسند نہیں کیا۔ موڈ ہوگا اس دن تو ماشاءاللہ کھا بھی لے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ میں تھوڑے ہی بنا کے دیتی ہوں، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا بچے کی ہیبٹ میں پڑ جائے نا تو وہ باقی چیزیں نہیں کھاتے۔ تو باقی یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا روٹی کی بھی عادت ڈالتے ہیں، جیسے ایک نوالا لے کے اس میں گھی ہلکا سا لگا کے، تھوڑا سا سالن لگا کے، مطلب اس کو سافٹ، چھوٹا ہے نا بچہ 1.5-2 سال کا، اگر تو وہ سافٹ چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، جس میں اس کو محنت نہ کرنی پڑے نا، وہ ایزیلی پھر بچے کھا لیتے ہیں۔ تو مدرس کا تو یہی کام ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کاموں میں لگی رہتی ہیں کہ بچے ہیں بس چلیں جی کھا لیں بس کسی بھی طریقے سے، تاکہ ان کی تھوڑی سی ہیبٹس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو اس
پاپڑ کو بچپن میں بہت زیادہ کھاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہمیں تو ان کا وہم ہوتا تھا۔ یہ جی میری بھانجی کی اپٹن کا سیٹ اپ ہے، تو یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ گھر پہ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، تو یہ خود ہی ارینج کیا ہوا۔ باقی مہندی وغیرہ کا سیٹ اپ تو باہر تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے گا۔